like, comment, share, and subscribe to our YouTube channel, Famous Scholar Maulana Abdul Hadi. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر یہ ٹھیک تو سارے بدن سے نکلنے والے اعمال ٹھیک، نظروں کی حفاظت ہوگی، کانوں کی حفاظت ہوگی، آنکھیں ٹھیک استعمال ہوگی، کان ٹھیک استعمال ہوں گے، زبان ٹھیک استعمال ہوگی، اگر یہ گوشت کا لوتھڑا ٹھیک رہا۔ وَإِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور اگر جسم میں گوشت کا یہ لوتھڑا خراب ہو گیا تو جسم سے نکلنے والے اعمال اور اسی طرح جتنے باڈی پارٹس ہیں ان کا جو فنکشن ہے وہ سب خراب ہو جائے گا۔ یہ نظر غلط دیکھے گی، یہ کان غلط سنیں گے، یہ زبان غلط بولے گی۔ پھر آپ نے فرمایا الا وہی القلب، سن لو وہ دل ہے، دل۔ اللہ تعالی ہم سب کے دلوں کی اصلاح فرما دے۔ ہے تو بہت قریب منہ کے، لیکن ٹائم لگتا ہے اس کی اصلاح میں۔ آدمی جو بولتا ہے اور پھر دل میں بھی وہی ہو، اللہ والوں کی پہچان بھی یہی ہے نا کہ ان کا جو کہنا اور کرنا برابر ہے، ان کا قول و فعل جسے کہتے ہیں وہ ایک جیسا ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے دل کی بھی اصلاح فرما دے، اس کے لیے دعائیں ہیں، تو انشاءاللہ کسی اور موقع پہ بتاؤں گا۔ یہاں مجھے جو بتانا یہ تھا کہ جو دل خراب ہو جاتا ہے، جو ڈیمیج ہو جاتا ہے روحانی، جس ہمیں کہتے ہیں اسپریچولی، جو یہ ڈیمیج ہوتا ہے روحانی، جو یہ خراب ہوتا ہے، اس کے کیا اسباب ہے؟ تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ون آف دا جائنٹ، انہوں نے یہ فرمایا رحمۃ اللہ علیہ: ان فساد القلوب عن ستۃ اشیاء، کہ 6 چیزوں کی وجہ سے جو ہے دل میں فساد آتا ہے۔ پہلا انہوں نے فرمایا اولها یذنبون برجاء توبۃ، کہ ایک آدمی گناہ کرتا ہے توبے کی امید پہ۔ وہ کیا کرتا ہے کہ ابھی میں گناہ کر لوں گا، بعد میں توبہ کر لوں گا۔ تو اگر پہلے تو توبہ کی گارنٹی نہیں ہے، پتہ نہیں توبے سے پہلے مر جائے، لیکن اگر چلو گارنٹی ہو بھی، وہ توبہ کر بھی لے گا، تو یہ تو کھیل رہا ہے اللہ کے ساتھ، لیکن پھر بھی دل کالا تو ہو جائے گا۔ تو یہ ہے کہ وہ توبے کی امید پہ گناہ کرتا ہے، تو اس کا دل کالا ہو جائے گا، فساد پڑ جائے گا۔ یہ حسن بصری فرماتے ہیں پہلی وجہ۔ اور دوسری وجہ یہ ہے وَيَتَعَلَّمُونَ الْعِلْمَ وَلَا يَعْمَلُونَ، کہ وہ علم حاصل کرتا ہے لیکن اس پہ عمل نہیں کرتا۔ اب دیکھو کتنا علم پھیلا ہوا ہے، کتنے بیانات ہیں، کتنے ویب سائٹس ہیں، کتنی چیزیں ہیں جو علم کے ذرائع ہیں، لیکن اگر ہم زندگیوں پہ عمل نہیں آ رہا۔ اس لیے میں لوگوں کو کہتا ہوں بھائی کم سنو اور عمل کرو، یہ زیادہ مفید ہے بنسبت اس کے کہ یہ بیان بھی سن لو، وہ بیان بھی سن لو، لیکن زندگی میں آپ کی تبدیلی نہیں آ رہی، تو بہت کم قسمتی کی بات ہے۔ تو یہ فرماتے ہیں وَيَتَعَلَّمُونَ الْعِلْمَ وَلَا يَعْمَلُونَ، علم تو حاصل کر رہے ہیں لیکن اس کو زندگی میں عمل میں نہیں لا رہے، تو دل میں فساد آتا ہے۔ اور تیسرا یہ فرماتے ہیں وَإِذَا عَمِلُوا لَا يُخْلِصُونَ، اگر عمل کر بھی لیتے ہیں تو اس میں اخلاص نہیں ہوتا ہے، اس سے بھی دل میں فساد آئے گا کہ عمل کرنا تو ہے لیکن اس کو اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ تو اس کا یہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ، حسن بصری فرماتے رحمۃ اللہ علیہ، کہ بعض لوگ عمل تو کرتے ہیں لیکن اس میں اخلاص نہیں ہوتا۔ اور تیسرا یہ فرما رہے ہیں وَيَأْكُلُونَ رِزْقَ اللَّهِ وَلَا يَشْكُرُونَ، کہ اللہ کا رزق کھاتے لیکن شکر نہیں کرتے۔ وہ پچھلے ایک بیان میں نے کہا تھا کہ پچھلے زمانے میں چیزیں کم، شکر زیادہ تھا، اور آج چیزیں زیادہ ہے، شکر کی کمی ہے۔ تو یہ بھی حسن بصری فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ وَيَأْكُلُونَ رِزْقَ اللَّهِ وَلَا يَشْكُرُونَ، کہ اللہ کا دیا ہوا کھاتے ہیں، اللہ کا دیا ہوا پہنتے ہیں، اللہ کا دیا ہوا اوڑھتے ہیں، لیکن زندگی میں شکر نہیں ہے۔ اور شکر کی بہترین نمونہ وہ عمل ہے زندگی میں کہ یہ ایک آنکھیں اللہ کی نعمت ہے، تو اس نعمت کا شکر کیا کہ ان آنکھوں کی
حفاظت کرے، ان آنکھوں سے وہ دیکھے جو اللہ نے کہا ہے۔ یہ کان اللہ کی نعمت، تو ان کانوں سے وہ سنے جو اللہ نے فرمایا۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ پانچویں چیز یہ ہے وَلَا يَرْضَوْنَ بِقِسْمَةِ اللَّهِ، کہ اللہ کی تقدیر پہ راضی نہیں ہوتے۔ یہ ہر نمبر جو انہوں نے بیان فرمایا اس پہ تو بہت بیان ہو سکتا ہے۔ وَلَا يَرْضَوْنَ بِقِسْمَةِ اللَّهِ، کہ اللہ کی تقدیر پہ راضی نہیں ہوتے۔ یہ میرے ساتھ کیوں ایسا ہوا؟ نعوذ باللہ، میں ہی اللہ کو ملا، سب کے کام تو ایسے بن رہے ہیں، میرے کام نہیں ہو رہے، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو اللہ کی تقدیر پہ راضی نہیں ہو بھائی۔ وَلَا يَرْضَوْنَ بِقِسْمَةِ اللَّهِ، تمہارے دل میں فساد آ جائے گا۔ اور پھر آخر میں یہ فرماتے ہیں وَيُدْفِنُونَ مَوْتَاهُمْ وَلَا يُعْتَبِرُونَ، وَلَا يَعْتَبِرُونَ، کہ اپنے مردوں کو دفناتے ہیں، اپنے مردوں کو دفناتے ہیں لیکن عبرت نہیں پکڑتے کہ آج یہ چلا گیا تو کل میری باری ہے۔ اب دیکھیں قبرستان میں بھی جا کے لوگ سیل فون پہ لگے ہوئے ہیں، گپے لگ رہی ہیں دوستوں کے ساتھ، دیکھنے میں آئے انفارچونیٹلی بہت کم لوگ ہیں جو قبرستان میں جا کے عبرت پکڑتے ہیں کہ بھائی یہ تو عبرت کی جگہ ہے، اب تو چھوڑ دو نا، اب تو یہ جو دنیاوی چیزیں ہیں، بزنسز ہے اور گیمز ہے، اس کا ذکر قبرستان میں تو نہ کرو نا۔ سوچو آج یہ بھائی چلا گیا کل میری باری ہے۔ تو یہ حسن بصری فرماتے ہیں وَيُدْفِنُونَ مَوْتَاهُمْ وَلَا يَعْتَبِرُونَ، کہ اپنے مردوں کو دفناتے لیکن عبرت نہیں پکڑتے۔ اللہ تعالی ہمیں ان 6 چیزوں سے نجات نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔